اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھی، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتا چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ یہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے، مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا۔
اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ تمہیں دے گا. میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں. ایک دو دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, امیر المومنین کا انتقال ہو گیا, ان کی مٹی ہو گئی, تجہیز و تکفین ہو گئی. جانتے ہو ایک دو مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے ایک دو مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا, جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے, تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے, بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ تعجب کریں گے, ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے. 14 بچے, ایک بچے کے حصے میں کتنا, 18 درہم, اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو, 4 آنے کا 1 روپیہ, یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ, 4 چوک 16, 16 درہم کا 4 روپیہ, اور 2 درہم کا 50 پیسہ, یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ, تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے, اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا, اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہم یہاں تصور کریں گے, یا تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے, میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے, تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے, کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا, 18 درہم, اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب باحیات تھے, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. سنیے میرے بھائیوں, آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں. عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان. سلیمان کا انتقال ہوا, عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا. عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی, اب عشاء کے بعد انتقال ہوا, یعنی تقریباً 11-12 بج گئے رات کے. اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل ہوگی, صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. نہیں, انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو, جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں, ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی, دنیا کا سب سے بڑا محدث, دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار, دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ, نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا, مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دینا, چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے, مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا, انتقال کے وقت فون کر رہا میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا, اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں
ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا، فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا، کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے. مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی، 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا. 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے. کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے. جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں. اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں. رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے، ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے ہیں اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں، بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے، اے ابو جان جائیے سونے. اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں. پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، چاند ہو چکا ہے عید کا. بیٹا ضد کرتا ہے، ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے. تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے. ادھر بیوی آ گئی، کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا دل ہوتا ہے، نیا کپڑا اس کو لے دو. کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا، انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے. اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر
المومنین، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، میری بیوی، جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو، اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو، امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو۔ او میری بیوی، مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرض نہیں لیا، صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹربل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے، جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج کھانے والے، ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود، ربا، سود، اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 روپیہ میں نہیں 54، اب تو نہیں دکھتی ہے۔ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا، سود کا 1 درہم، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جس نے کھایا جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے۔ اب سود میں بولوں گا، بیاج سمجھ لیجیے گا، انٹرسٹ۔ جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی، یہ جان بوجھ کر کہ یہ سود کا ہے، دھوکے سے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا، تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کتنا بڑا جرم کیا۔ اشد من 36 زنیۃ، 6 اور 30، 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش، 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار، اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا نہیں 54 سود کی، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ گیا۔ مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا۔ کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس
لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا۔ کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا، تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا۔ سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالائق اور کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں، سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں۔